فضیلت سے آغاز کرتے ہیں شخصی اوصاف اور ولادت پاک کا جو ایک انتہائی حسین سا منظر نامہ ہے. شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے تمام کائنات انسانی سے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان کو چنا. بے شک. اور بنو ہاشم کا وہ مبارک گھرانہ ہے جو قریش کے تمام خاندانوں میں گلے سرسبد کی حیثیت رکھتا ہے. بے شک. حضرت جناب امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا تعلق بھی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بنو ہاشم ہی سے ہے. اور اس خاندان کی عزت، عظمت اور شان، جتنی بھی اخلاقی صفات وہ اس خاندان عالی شان میں قبل از اظہار اسلام بھی موجود تھیں. اور جتنی بھی وہ چیزیں جو آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بامر الہی اظہار نبوت کے بعد منع اور حرام فرمائیں، ان سے بنو ہاشم بیشتر شخصیات جو ہیں وہ پاکیزہ تھیں، مجتنب تھیں. جناب حضرت ہاشم عرب میں جس سے یہ خاندان خاص طور پر پہچانا جاتا ہے، مبارک خاندان، یہ عرب میں مہمان نوازی کے اعتبار سے، اپنی سخاوت کے اعتبار سے معروف تھے. بلکہ ہاشم کا لقب ہی آپ کو ایک موقع پر جو مہمان نوازی اور دسترخوان کی وسعت کے حوالہ سے ملا. تو تفصیل طلب ہے، میں نے اشارہ دے دیا. بالکل. اسی طرح اب آپ کے فرزند ارجمند جناب حضرت عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے چونکہ حضرت ہاشم کے بعد انہیں نور نبوی اور نور مرتضوی کا امی بنایا تھا، ان کی شخصیت، ان کی عظمت بھی اسی طرح پورے عرب میں محترم تھی اور انہیں سردار بطحہ اور شیخ بطحہ کے طور پر جانا اور تسلیم کیا جاتا تھا. حج کے ایام میں مہمانوں کو پانی پلانا ہے، حجاج کو، وہ خدمت ان کے ذمے ہے. مہمانوں کی ہر طرح کی خبر گیری، ہر طرح کا ان کا انتظامات، ان کو سنبھالنا مختلف قبائل کے ذمے تھا. لیکن اوورال جو سپرویژن تھی وہ ساری حضرت عبد المطلب کے حوالہ سے تھی. اپنے عظیم والد گرامی کی طرح حضرت عبد المطلب بھی سخاوت میں بے مثل تھے، اور آپ تو پرندوں تک کو ان کا دانہ اور اناج جو تھا وہ کھلایا کرتے تھے. اس قدر اللہ نے انہیں گداز دل عطا فرمایا تھا. اور یہ یقیناً نبوت و ولایت کی عظیم شانیں جس ذات کے ذریعہ سے آگے منتقل ہو رہی ہیں، وہ تو گداز قلب ہوگا تبھی اللہ کی رحمتوں کا سزاوار ہوگا. ایسے اپنے نسب مبارک اور خاندانی فضیلت کے حوالے سے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. طبرانی کی مشہور حدیث مبارک ہے جسے ہمارے اہل سنت کے عظیم مفسر علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر روح المعانی میں نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ التحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ جناب عبداللہ تک میرے نسب کی حفاظت کی ہے، اور زمانہ جاہلیت کی برائیوں سے، خرابیوں سے، ہر طرح کی بدکاری سے میرے پاکیزہ نسب کو محفوظ رکھا ہے. اب یہاں اگر تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ویسے اس حدیث کے راوی بھی حضرت مولا علی مرتضیٰ ہیں کہ حضور نے ایسا فرمایا. اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نسب مبارک اور شجرہ مبارک تو حضرت مولا علی مرتضیٰ کا بھی وہی ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاکیزہ نسب کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی شخصیات ہیں انہیں اللہ رب العزت نے نسب مبارک میں جو سلسلۃ الذہب ہے اس میں اللہ رب العزت نے انہیں ہر دور میں محفوظ رکھا ہر طرح کی خرابیوں سے. حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے جو شان عطا فرمائی، جس کی مناسبت سے آج کا دن معروف ہے، وہ علامہ جامی علیہ رحمت نے کیا خوب کہا: کثیرہ میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ میں آیا ہو اور اللہ ہی کے گھر یعنی مسجد سے ہی گیا ہو. یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بندگی کی وہ خاص شان ہے جو حضرت مولا علی مرتضیٰ کو عطا ہوئی ہے. حضرت مولا علی مرتضیٰ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ جناب اسد بھی حضرت عبد المطلب کے بھائی ہیں، والدہ دوسری ہیں، یعنی حضرت ہاشم ہی کے فرزند ہیں جناب اسد جو ہیں. اور یہ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد آپس میں کزن ہیں، چچا زاد ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد وہ عظیم اور خوش نصیب بیوی ہیں جنہیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالہ عقد میں آنے تک 19 سال کم و بیش حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف ملتا ہے، اور انہوں نے اپنے اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کی. اب ان خدمات کا اور ان خدمات پر اللہ رب العزت نے انہیں جزا کیسی عطا فرمائی کہ علی مرتضیٰ جیسا مولود کعبہ بیٹا عطا فرمایا اور فاطمہ الزہرا جیسی بہو پاکیزہ بہو عطا فرمائی. آپ کی ولادت و سعادت کے وقت آپ طواف کی حالت میں تھیں حضرت فاطمہ بنت اسد، اور عین حالت طواف کے 3 چکر پورے ہوئے ہیں تو آثار ولادت جو ہیں ظاہر ہوتے ہیں. اب آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، فرمایا چچی جان
چمن میں کلی اس وقت تک کھلتی نہیں جب تک اس پہ آفتاب کی شعاع نہ پڑے. اللہ اکبر. تو علی کو میری گود میں لائیں، جیسے ہی گود میں لیا تو آنکھیں کھولیں اور حضور کا چہرہ مبارک یعنی پہلا دیدار رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا کائنات نے کیا. اچھا مفتی صاحب اب ذرا یہ بتائیے قرآن میں حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے جو اترنے والی آیات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے صاحب کہ قرآن کس انداز سے آپ کی شان بیان کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا، اور پیر صاحب جزاک نے اللہ جزاک اللہ. ہم سب کے لیے اعزاز ہے کہ آج ہم حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں مولا کائنات کے حوالے سے اپنی بات کو کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا، مولا کائنات کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، کائنات کا کوئی فرد ان کی کسی اور فضیلت کو نہ بھی دیکھے تو ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی شان پہ خود حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اس علی کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جن کو حسن پاک اور حسین پاک بابا کہہ دیں تو اس کے بعد پھر اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور سیدۃ نساء العالمین کے سر کا تاج مولا علی. جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں جتنی قرآن کی آیات مولا کائنات کی شان میں اتری ہیں اتنا کسی اور کی شان میں نہیں اتری. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 300 قرآن کی آیات ہیں جو شان مولا کائنات میں اتری. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے بندوں کو، اس قافلہ مومنین کے امیر اور بزرگ اور سردار کا نام مولا علی ہے. جب بعض دفعہ لوگوں کو یہ دقت ہو جاتی ہے کہ اتنی آیات مولا کائنات کی شان میں اتری ہیں، اگر وہ ایمانداری سے سوچیں ایمان والوں کے امیر مولا علی ٹھہرے تو جتنی آیات ایمان والوں کی شان میں ہیں ان میں سب سے پہلے تو پھر مولا علی ہیں، پھر مولا کائنات صحابہ کرام میں شامل ہیں. جتنی آیات صحابہ کرام کی شان میں اتری ہیں ان میں سر فہرست مولا علی ہیں. پھر حضرت مولا کائنات اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، جتنی آیات اہل بیت کی شان میں اتری ہیں ان میں بھی سر فہرست مولا علی ہیں. پھر مجاہدین کی شان میں جتنی آیتیں اتری ہیں تو مجاہدین اور میدان جہاد کا تو ہیرو ہی مولا علی ہے، اس کے اندر بھی مولا علی شامل ہیں. پھر جتنی آیات متقین کی شان میں اتری ہیں تو امام المتقین تو ہیں مولا علی، تو اس میں بھی مولا علی شامل ہیں. اگر کوئی بندہ ٹینشن فری ہو کے اور بغض کی مصیبت سے ہٹ کر کے دیکھے گا تو اس کو قرآن کے ہر مقام پر نبی کے ساتھ علی دکھائی دیں گے. سب سے اچھی بات آپ نے کی ٹینشن فری ہو کے. ٹینشن فری ہو کے. اصل میں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم پہلے ایک ذہن بنا لیتے ہیں پھر کسی موضوع پر بات کرتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ذہن کے تابع نہ رہیں، قرآن و سنت کے تابع ہوں. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اعزاز کیا کم حاصل ہے کہ جب رسول محترم علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ سنائی صحابہ کو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ قریبی کون ہے جن کی محبت کا آپ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم دے رہے ہیں؟ تو سرکار نے جن کا سب سے پہلا نام لیا فرمایا علی. سبحان اللہ. اب اس سے ہی ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ علی کی محبت کا اعلان کروائے خدا اور کرے مصطفیٰ. اچھا بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ علم قرآن کا جو ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ کریم. اور پھر حضرت قرآن آپ کے ساتھ، آپ قرآن کے ساتھ. اور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں قرآن کی جس آیت کے بارے میں تم پوچھو گے میں بتا دوں گا یہ گرمی میں اتری ہے یا سردی میں اتری ہے، یہ رات کو اتری ہے یا دن کو اتری ہے، یہ پہاڑ پر اتری ہے یا میدان میں اتری ہے. اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو قرآن مجید کے جہاں تک جاننے کا تعلق ہے علم کا شہر آقا ٹھہرے تو دروازہ مولا علی ٹھہرے. اب مولا کائنات کے علم کو سلام تو کیا جا سکتا ہے لیکن اسے 5-7 منٹ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت صحیح بہت صحیح. اور میں حضرت مولا کائنات کے حوالے سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے واقفوہم انہم مسئولون، کہ انہیں روکیے ان سے پوچھا جائے گا. ٹھیک. اچھا اب یہ آیت میں سب سے پہلے آج کے اس مبارک موضوع پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں. صاحب شواہد التنزیل یہ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں اور ابن مردوہ اصفہانی ان کی 410 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے اور میرے پاس یہ سوائق المہر کا موجود ہے اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس موضوع پر لکھی ہوئی ہے. انہوں نے بھی اس آیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ پوچھا جائے گا حضرت مولا کائنات کی محبت اور ولایت کے بارے میں، جنت میں جا ہی وہی سکے گا جو مولا کائنات کی محبت اور ولایت کی سند رکھتا ہوگا. اور صاحب شواہد التنزیل نے یہ روایت نقل کی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور علی کھڑے ہو جائیں گے پل صراط پر. جو بھی آئے گا اس سے پوچھیں گے علی کا پیار ہے تیرے پاس؟ جس کے پاس ہوگا وہ پل پار کرے گا، جس کے پاس نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. ایک بات بتائیے تاکہ بات آگے بڑھائے، ضمن سے ایک سوال، وجہ الکریم کیوں آپ کو فرمایا جاتا ہے؟ کرم اللہ وجہ الکریم، کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے کرم اللہ وجہ الکریم اس لیے
کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات کی ذات کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے کہ جب آپ اپنی والدہ کے بطن عطر میں تھے تو آپ اپنی والدہ بھی ان کی کسی بت کے آگے نہیں جھکی، آپ نے جھکنے دیتے تھے۔ اچھا یہ اعزاز مولا کائنات کو بھی ہے، آج ہمارا عنوان یہ ہے، اور صدیق اکبر نے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اچھا ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، رسول اللہ کی آل و یا صاحب، میرے آقا کی نسبت کی بات کی جائے تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اگر یہ بات میں نہیں کہوں گا تو میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے بزرگ و برتر جماعت صحابہ کرام کی ہے، اور صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام نے مولا کائنات کے مولا ہونے کا اعلان کیا تو جنہوں نے سب سے پہلے سیدنا مولا کائنات کو مبارک دی وہ صدیق اکبر اور جناب عمر تھے۔ ایک گزارش میں اور کیونکہ وقت کی قلت ہے، بہت ساری آیات ہیں، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، ابن عساکر نے لکھا ہے یہاں مومنین سے مراد مولا علی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں سے ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں یہ سچوں کی سنگت سے مراد مولا علی کی سنگت ہے۔ تو اب 300 قرآن پاک کی آیات تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور یہاں میں ایک اور بات عرض کروں گا، عبداللہ ابن عباس کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ نبی پاک کے چچا داد بھائی ہیں، مولا علی کے چچا داد بھائی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے جب خون بندے کا ایک ہو، برادری ایک ہو، اس لیول کا بندہ اور اس طرح کی شان بیان کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس باوجود اس کے کہ خود ہاشمی ہے، باوجود اس کے کہ مولا علی کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 300 قرآن کی آیات ہیں جو مولا علی کی شان میں اتری۔ اور جنید بھائی ایک بات میں عرض کروں گا، کسی بندے کے بارے میں، چھوٹے بندے کے بارے میں کوئی بڑا بندہ دو جملے کہہ دے تو لوگ اس کو جناب لکھوا کے لٹکا لیتے ہیں دفتر میں بیٹھے تو اوپر کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں وہ کہا۔ تو میں 92 کے چینل کو دیکھنے والوں کو کہتا ہوں یار اس علی کی عظمت کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کرو جس کے لیے قرآن میں رب نے 300 آیات اتاری۔ ایک بات عرض کروں گا، جس کا قرآن پر ایمان ہوگا دل و جان سے اس کے اندر مولا علی کا احترام، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے نا، دیکھیں نا وہ جو آپ بات فرما رہے تھے، جب غدیر خم کے موقع پہ سرکار علیہ السلام نے دست مبارک ہاتھ میں لے کے من کنت مولا فاز علی مولا کا جو ہے نعرہ بلند کیا تو سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکایا کہ آپ میرے مولا ہیں، میرے آقا ہیں۔ اور وہ تاریخی جملہ کہ اگر آپ نہ ہوتے تو مطلب عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ اصل میں یہی تو باتیں لوگوں کو پہنچانی ہے مفتی صاحب، اور پہنچانا کیا ہے؟ اب ذرا یہ بتائیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں ظاہر ہے قرآن کی 300 سے زیادہ آیات، تو احادیث مبارکہ جو ہیں وہ تو تواتر سے آپ کی شان میں موجود ہیں، ذرا وہ بھی تو بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جس طرح ان کا نام بلند ہے اسی طرح ان کی ذات بھی بلند ہے، اور ان کو وہی سمجھتا ہے جس کی فکر بلند ہو۔ پست فکر والا علی کو پہچان جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے علی کو بنایا ہی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی فکروں والے علی کو پہچان جائے، محدود ذہن والوں کے محدود ذہنوں میں علی آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی ذات کا نام ہی علی اس لیے ہے کہ وہ بہت بلند و بالا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ علی محب رسول بھی ہیں اور محبوب رسول بھی ہیں۔ واہ کیا اچھی بات۔ اور تیسری بات یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جان رحمت کے شاہکار ہیں، شاہکار مصطفیٰ کریم ہیں، محبوب جان رحمت کی جان بھی تو ہے، جان بھی ہیں۔ اور آپ نے خود ارشاد فرمایا، حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے غم کو علی دور کرتا ہے، میری راحت کا سامان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بہقی اپنی سند سے اس کو بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو حضرت آدم کا علم دیکھنا چاہے، جو حضرت نوح کی پرہیزگاری دیکھنا چاہے، جو حضرت ابراہیم کی بردباری دیکھنا چاہے، جو حضرت موسیٰ کی عظمت دیکھنا چاہے، جس کو چاہیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی عبادت دیکھے، وہ ایک شخصیت کو دیکھ لے، علی المرتضیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میدان معاشر میں تو وہاں جائے جہاں میں جاؤں؟ اور آپ فرماتے ہیں علی تو وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اور اپنے گھر کے سامنے کس کا گھر رکھا جاتا ہے؟ جس سے بہت زیادہ محبت، جسے ہر وقت دیکھنا ہو، جس کو ہر وقت دیکھنا ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ علی وہ ذات ہے کہ جو نیک بخت ہے اور میدان معاشر میں صاحبان لیاقت میں جس کو بلند مرتبہ رب عطا کرے گا وہ علی المرتضیٰ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں علی وہ ہے جو اس سے دوستی کرے گا وہ مجھ سے دوستی کرے گا، جو مجھ سے دوستی کرے گا وہ رب سے دوستی کرے گا۔ اور یہ علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہستی ہیں جن پر نبی کریم ناز اس لیے بھی کرتے ہیں، بچپن میں جن کی تربیت رسول اللہ نے خود کی ہے، جن کی گفتار خود حضور نے سکھائی ہے، جن کو چال ڈھال نبی کریم نے خود سکھائی ہے، جن کو تلوار کے وار کرنا حضور نے خود سکھایا ہے، جن کو لعاب دن خود عطا کیا ہے، اور اسی سے آپ کا وجود مبارک، اور اسی سے اپنا وجود مسعود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ علی وہ ہستی ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا رب اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ علی سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت اور علی سے بغض رکھنا، مجھ سے بغض رکھنا، مجھ سے بغض رکھنا، اللہ سے بغض رکھنا ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جو نسل ہے، آپ کا جو نسب آگے چلا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہی تو چلا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے ذرا مجھے، قطع کلام کی معذرت، وقفے پہ جانا ہے، لیکن
وہ حدیث بیان کر دیجئے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ لوگ بیان نہیں کرتے، بعد کا بیان کرتے ہیں. علی کے چہرے کو تکنا عبادت، ایسا ہی ہے اللہ حضور علیہ السلام. یہ حدیث مبارکہ آئی کہاں سے ذرا یہ تو بتائیے، اور بیان کس نے کی یہ بھی بتائیے، اور سوال کس کا تھا یہ بھی بتائیے. یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے اللہ سوال اکبر. کیا تھا اللہ کہ اکبر. بابا حضور میں جب بھی دیکھتی ہوں آپ کی نگاہ ہوتی ہے اور علی کا چہرہ ہوتا ہائے ہائے ہے، ہائے. آپ دیکھتے رہتے ہیں علی المرتضیٰ کے چہرے کو، وجہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی میں علی کا چہرہ کیوں نہ دیکھوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کو وہی محبت کرتا ہے جس کا باطن بھی پاک ہو، جس کا نسب بھی پاک ہو، جس کی فکر بھی پاک ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق فرمایا میرا علی علیم بھی ہے، میرا علی دلیر بھی ہے، میرا علی عاقل بھی ہے، میرا علی مہربان بھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے اتنی انسیت رکھتے کہ حضرت علی المرتضیٰ وہ خوش بخت بیدار ہستی ہیں کہ جب صبح کا وقت ہوتا، تہجد کا وقت ہوتا، فرماتے ہیں میں سب سے پہلے دربار رسالت مآب میں حاضر ہوتا. یعنی جس ہستی کی صبح ہی چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے ہوتی ہو تو اس کو کتنا رب نے کمال عطا فرمایا ہے، اس کو ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے. حضرت مولا علی مرتضیٰ سے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تذکروں کو کہاں تک بیان کیا جائے اور کیسے کیا جائے، یہ ظاہری طور پر عمر مبارک کی 33 برس کی رفاقت ہے، اور ہر مرحلے پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری نظریں حضرت مولا علی مرتضیٰ کے چہرے پر ہوتی ہیں. جب حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے مبارک عقد ہوا تو حضرت مولا علی مرتضیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وہ رافت و رحمت میں لیا، اور اس طرح محبت کی یہ ایک بہترین مثال قائم ہوئی کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی تمام تر بچپنے کی اور تمام تر پرورش و تربیت کی جتنی بھی ادائیں ہیں وہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نبھائی ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ابتدا ہی سے تربیت کے مراحل آغوش نبوی میں طے ہوئے، جس آغوش کی عظمت کو اللہ جا بجا بیان فرمائے اور جس مبارک گھر کی شان کو پروردگار عالم بیان فرمائے. بچپن کے مراحل سے لے کر حضرت مولا علی مرتضیٰ کی پرورش تربیت ہر اعتبار سے، اور حضور علیہ تحیت و تسلیم کی مبارک نگاہوں کی حصار میں حضرت مولا علی مرتضیٰ رہتے ہیں، اور ہر بات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے سمجھتے اور سیکھتے ہیں. اور پھر جب اس کے بعد اس تربیت، اس پرورش کا اور اس کفالت میں رہنے کا، آغوش میں رہنے کا ثمر ہمیں تب نظر آتا ہے کہ جب اظہار نبوت کے بعد حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت ذوالعشیرہ میں آقا قریش کے لوگوں کو بامر الہی بلاتے ہیں اور حکم دیا جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی توحید پر اور میری رسالت پر ایمان لاؤ. تو حضرت علی مرتضیٰ مصدق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور کی تصدیق کا اعزاز جو ہے وہ پاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد زندگی کے ہر مرحلہ میں حضور علیہ تحیت و تسلیم کا پیار، حضور کی محبت، یہ دیکھ سمجھنے والی بات ہے کہ سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ جیسی حضور کی پیاری نور چشم جو ہے ان کے لیے بھی انتخاب جو ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اور نگاہ پروردگار میں بھی وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کا ہوتا ہے. بلا تمثیل سوال آپ سے ضمن پھر آپ بات آگے بڑھائیے. میں ان لوگوں کو اس موقع پہ کہتا ہوں داماد کے معاملے میں انسان بڑا چوزی ہوتا ہے. ٹاپ آف دا لائن جو لڑکا ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے سلیکٹ کرتا ہے. تو ذرا سوچئے کائنات کے ملجا و ماوا، کائنات کے امام، وہ اپنی صاحبزادی کے لیے جب چوز کریں گے تو پھر معاملہ بیٹی بھی کوئی عام نہیں ہے، بلکہ بیٹی بھی وہ ہے جو خواتین جنت کی سردار ہے، اس کے لیے یہ رفاقت کا انتخاب کرنا. اچھا اب اس میں 2-3 مشہور حدیث جو سیاستہ کا مضمون ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر کافی دن جب محاصرہ رہا تو ایک شب یہ اعلان فرمایا کہ صبح کو یہ علم اسے دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتا ہے. یہاں میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ حضور نے جہاں بھی مولا علی مرتضیٰ سے اپنی محبت کا ذکر کیا ہے، آقا نے اپنے ساتھ اپنے پروردگار کی محبت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ ان کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دے. چنانچہ ویسے ہی ہوا کہ اگلی صبح علم آپ کو دیا گیا اور خیبر کا وہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہوا. اب خیبر سے جب واپسی ہو رہی ہے تو ایک مقام پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کسی کام کے لیے بھیجا اور نماز عصر ادا ہو گئی
اور جب آپ آئے تو آپ کے لیے نماز عصر کے وقت حضور نے انہیں بٹھایا اور ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. عصر کی نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے. یہ بات جو میں اب کرنے لگا ہوں اس کے متعدد صحابہ اور صحابیات راوی ہیں. یہ ہمارے لیے، میرے لیے بھی، میرے ناظرین و سامعین کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی موجود ہے. محبت کا پہلو تو ہے ہی، لیکن ایک بہت بڑا سبق موجود ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج اس بابرکت دن پر ہم وہ سبق جو ہے اس کو ذرا یاد کر لیں، سمجھ لیں کہ جب نماز عصر کا وقت قضا ہو رہا ہے تو چشمان مبارک سے دو آنسو اللہ نکلے اور حضور کے چہرہ اقدس پر گرے. علی وہ ہے جس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. تو محبت علی کا تقاضا جو ہے وہ بھی کچھ واہ کیا اچھی بات آپ نے، سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات. اب حضور نے چہرہ مبارک پر جب آنسو گرے تو چشمان اقدس کھولی اور پوچھا یا علی کیا ہے؟ آقا علی نے نماز وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے اس دوران تو کوئی حرکت نہیں کی کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کوئی جنبش نہیں کی اپنے مطلب کہ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا اللہ ہوں. اکبر. اس عقیدے کے تحت وہ اپنی اس حاضری میں رہے. تو پھر ان کی نماز کی ادائیگی کے لیے نظام کون و مقام میں تبدیلی کر کے سورج کو لوٹایا گیا اور اسی مقام پر آیا اور آپ نے نماز عصر جو ہے وہ ادا فرمایا. سبحان اللہ. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ایک تو یہ بھی بیان نہیں ہو سکتا، پوری عمر لگ جائے، پوری دنیا مل جائے تو بھی سرکار علیہ السلام کی محبت جو مولا کائنات کے ساتھ ہے بیان نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے مولا کائنات کی جو سرکار علیہ السلام سے محبت ہے وہ بھی بیان نہیں ہو سکتی. حصہ ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر جیسا کہ خیبر کے حوالے سے کیا، اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس کی صداقت کے بارے میں ابو جہل جیسا دشمن بھی کہتا تھا کہ زبان رسالت سے کبھی غلط کلمہ نہیں نکلا. اللہ اکبر. اس پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے. اب میرے نبی نے خود اعلان کیا ہے کہ علی میں محمد عربی سے پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ایک ہوتا ہے کہ پیار کرنے والا دعویٰ کرے اور ایک یہ ہے کہ خود آقا علیہ الصلوۃ واہ 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 کیا اچھی بات تو ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا کائنات کے جس طرح باقی اعزازات کو زبان رسالت نے بیان کیا ہے، ان کے عاشق رسول اور محب رسول ہونے کو بھی رسول اللہ علیہ السلام نے خود بیان کیا. اچھا پھر آپ دیکھیں یہ محبت کی انتہا ہے. علی جیسا عابد، علی جیسا عبادت گزار، وہ نماز عصر، وہاں مولا علی نے نماز عصر قضا نہیں کی. قضا میں تو غفلت بھی ہوتی ہے، قضا اور چیز ہے. امام احمد رضا نے جو یہاں ادب سکھایا ہے وہ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. قضا کرنا اور چیز ہے، وارنا اور چیز ہے. ایک طرف سجدے تھے، ایک طرف مصطفیٰ کریم کا آرام تھا. محبت مولا مرتضیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ خدا کے سجدے وارے جا سکتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے آرام میں خلل نہ آئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو تبصرہ فرمایا، بعد میں دعا فرمائی تو یہ کہا اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک. یا اللہ علی تجھے بھی خوش کر رہا تھا، مجھے بھی خوش کر رہا تھا. اب نماز قضا کرنا تو خوشی نہیں ہوتی. علی نے نبی کے آرام پر نماز واری تو میرے نبی نے کہا یا اللہ اس سے تو بھی خوش ہے میں بھی خوش ہوں. یہاں سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کائنات کی ہر عبادت کو مصطفیٰ پر قربان کیا جا سکتا ہے، نبی کے ادب کو کسی جگہ چھوڑا نہیں جا سکتا. کیا اچھی بات. اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، اور یہ تو مولا کائنات نے بتایا، مولا کائنات نے. اور پھر دیکھیے مولا کائنات کے لیے جو سرکار نے لفظ فرمایا نا وہ خیبر کے موقع پر فرمایا لأوتین ھذہ الرایۃ غدا رجلا، میں اس مرد کو یہ جھنڈا دوں گا جس کی مردانگی میرا نبی بیان فرمائے. یہ اور مولا کائنات کے لیے ایک اور نبی پاک علیہ السلام نے لفظ فرمایا تھا کرارن لیسا بفرارن. علی پیچھے ہٹنے والا نہیں، آگے بڑھتا ہے تو دشمن کٹتا چلا جاتا ہے. کرار یہ مبالغے کا صیغہ ہے. مولا کائنات کے لیے چوٹی کے صیغے چن کے بیان کرنا یہ سنت ہے مدینے کے تاجدار. اللہ کیا اچھی بات. اس لیے اس میں بھی کبھی یہ نہیں گھبرانا چاہیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور پھر آپ دیکھیں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام حضور علیہ السلام کے صحابہ میں اور امت محمدیہ میں یہ واحد فرد ہے مولا کائنات. تلوار چلائے بدر میں اور رضوان جنت نعرے لگائیں وہاں. تلوار چلائیں احد میں اور رضوان جنت نعرے لگائیں وہاں. بستر نبوی پر ہجرت کی رات سوئے ہوں، جبرائیل و میکائیل پہرا دیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جبرائیل و میکائیل پہرا دیں. تو میں یہاں سے یہ سمجھاؤں مولا علی کے نعرے اور مولا علی کی عظمت پہ پہرا یہ ذلیلوں کا کام نہیں، یہ عزت والوں کا کام ہے. اور دیکھیں احد میں کیا ہوا کہ مولا کائنات جس انداز سے واصل جہنم کیا جبرائیل امین اتر گئے. جبرائیل امین اترے اور جبرائیل امین نے کہا حضور آج تو علی نے حد کر دی. اور آگے جو میرے نبی نے جواب دیا فرمایا علی کیسے نہ حد کرتے ہیں مجھ سے، ان علی منی وانا، میں اس سے ہوں علی مجھ سے ہے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ہاتھ تو علی کے تھے، پاور میں محمد کی تھی. اور پھر وہ پکارے نا کہ میں آپ دونوں سے ہوں. حضور جہاں نبی اور علی ہیں میں بھی ادھر ہی. اچھا اب مولا کائنات خود اپنی محبت کو بیان کرتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ رسول اللہ کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیار کرو. محبت کا تقاضا یہ ہے، وگرنہ خدا کے عذاب کا انتظار کرو. مولا کائنات خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کانا واللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ علیہ السلام احبا الینا، ہمیں زیادہ پسند اور محبوب تھے من اموالنا، ہمارے مال سے، و اولادنا، ہماری اولاد سے، و آبائنا، ہمارے آبا سے، و امہاتنا، ہماری ماؤں سے. اور فرماتے ہیں ومن الماء البارد الازم،
गर्मी का मौसम में सख्त प्यास लगी हो और ठंडा पानी हो, तो ठंडा पानी गर्मी के मौसम में सख्त प्यास के टाइम जितना अच्छा होता है वो कम महबूब होता है, आका इससे भी ज्यादा महबूब। अल्लाह। तो मैं आखिर में अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए कहूंगा, मौला अली अपनी शान के मुताबिक मुहिब रसूल थे। अपनी शान के मुताबिक, शान के मुताबिक, इसलिए कि महकमा ईमान में जितने लोग आते हैं वो नबी के नौकर हैं, नबी के आशिक हैं, और उन सब आशिकों के अमीर मौला अली हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि मौला कायनात जैसा मुस्तफा का आशिक और मौला कायनात जैसा मुस्तफा का महबूब ये सितारा ही मौला अली। आखिर मुफ्ती साहब, और इंतहाई सहल आसान अंदाज में और बिल्कुल अहादीस की रोशनी, वाकयात की रोशनी में, कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की हजरत अली अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत और अकीदत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन को इब्तिदा में ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस वक्त 92 चैनल पर और पूरी दुनिया में यौम अली मनाया जा रहा है। हम उनसे क्यों मोहब्बत करते हैं? क्योंकि हमने किताबों में उनकी तारीफ लिखी, देखी है, पढ़ी है। तो मुझे बताइए, किताबों में पढ़कर 1400 साल बाद हम मोहब्बत करते हैं, तो जिन्होंने ज़बान मुस्तफ़ा से उनकी ताज़ीम सुनी है वो मोहब्बत नहीं करते हो? ये बात हकीकत है। तारीख के अंदर मौजूद रत्बो याबिस को पढ़कर उसमें उलझ के बाद लोग इनको दो फरीक पेश करते हैं कि ये दो अलग अलग फरीक हैं, बल्कि ये दो फरीक नहीं है, बल्कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खूबसूरत मोतियों की तस्बीह तैयार की थी उसका हिस्सा है। वाह, सुभान अल्लाह। और इनके अंदर ना कोई गिरोहबंदी थी, ना इनके अंदर मुनाफरत थी, ना इनके अंदर मुनाफकत थी। हजरत साद बिन अबी वकास आप इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अली मुर्तजा के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद बार ये अल्फाज इरशाद फरमाए कि अली वो है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते हैं। ये अल्फाज अगर मुझे मिल जाते तो ये मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से भी ज्यादा वज़नी होते। मुझे बताइए वो सहाबा कैसे इनसे मोहब्बत ना करें? जब गज़वा ताइफ के मौका पर हुजूर फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के कानों में सरगोशी फरमाई, उस सरगोशी फरमाने को तमाम सहाबा ने देखा और फिर पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आपने हजरत अली के कान में सरगोशी क्यों फरमाई है? तो आपने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया मैंने थोड़ी सरगोशी फरमाई, ये तो रब ने सरगोशी फरमाई है, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से, मतलब मैंने इनके कानों में। सहाबा की मोहब्बत बहुत मुख्तसर। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा चूंकि ये तमाम फरमुदात सुन चुके थे तो आप मोहब्बत करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात सबसे पहले होनी चाहिए क्योंकि उम्मत में नंबर जो सबसे पहले रखते हैं। आप हजरत अली मुर्तजा के चेहरे को तक रहे थे, देखते जा रहे थे। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा पूछते हैं, ए अबू बकर मेरे चेहरे को क्यों इतना देख रहे हो? इतनी मोहब्बत से देखने में राज क्या है? तो जनाब सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि पुल सिरात पर परवाना उसी को मिलेगा जो अली से मोहब्बत करता होगा। ये हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमान कोड किया और फिर आगे हजरत अली मुर्तजा ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे, अली तो उसको परवाना देगा जो सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करता होगा। अच्छा, पलट के आपने इनकी बाहम मोहब्बत देखें, उनकी उनसियत देखें। और फिर मदाइन का मौका और हजरत उमर फारूक आजम के सामने ढेर लगा हुआ है और हजरत इमाम हसन हुसैन को आप तहफ पेश कर रहे हैं। आपके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर अर्ज करते हैं, बाबा जान हमें निस्फ क्यों मिला है? कहा तेरा बाप उमर है, इनका बाप अली है, इनकी मां फातिमा है, इनका नाना रसूलुल्लाह है। और फिर आपकी ये बात जब हजरत अली मुर्तजा तक पहुंची तो हजरत अली मुर्तजा ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है अहले जन्नत के चराग उमर फारूक आजम है। क्या ये बात जब हजरत उमर तक पहुंची तो हजरत उमर जो है वो हजरत अली मुर्तजा के बारगाह में आते हैं और कहते हैं कि ये लफ्ज जो आपने बोले हैं ये मुझे लिख कर दे ताकि मेरे लिए सनद हो जाए। ये इनकी मोहब्बतें आज जो सोशल मीडिया पर मुनाजरीन बैठे हैं उनको ये फिक्र अपनी करनी चाहिए। वो तो सब दरबारे और एक हैं और हुजूर के दस्तरखान से खाने वाले हैं। उजड़ोगे तो तुम, बर्बाद होगे तो तुम, वो आबाद थे, आबाद हैं, आबाद रहेंगे। वो सिबगतुल्लाह के रंग में